اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روز قیامت ترازو میں حسن خلق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا خلیفہ بنا کر بھیجا تو فرمانے لگے، اے معاذ، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا رکھنا، اور فرمایا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ انسان کے اخلاق کا اصل مظاہرہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کو ذرا سا اختیار حاصل ہو۔ اس کے اخلاق کا پتہ یا تو ماتحتوں کے ساتھ چلتا ہے یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، یعنی جب انسان کے پاس اختیار اور طاقت بھی ہو تو وہ اپنی طاقت و اختیار کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یا غصے کی حالت میں اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اسلام میں کوئی چیز نہیں، لیکن اس کی تکمیل بھی اخلاق ہی ہے۔ حدیث پاک ہے، مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 2 صحابی بیویاں تھیں۔ ایک رات بھر نماز پڑھتی، دن کو روزہ رکھتی اور صدقہ دیتی، مگر اپنی زبان درازی سے پڑوسیوں کا ناک میں دم کیے رکھتی۔ دوسری بیوی صرف فرض نماز پڑھتی اور غریبوں کو چند کپڑے بانٹ دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی نسبت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کی نسبت فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ اپنی بد خلقی کی سزا بھگتے گی، اور دوسری کی نسبت فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی۔ حسن خلق رسول کی محبت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا، تم میں سب سے پیارا اور قیامت کے دن نشست میں مجھ سے سب سے نزدیک وہ ہے جو تم میں خوش اخلاق ہیں، اور مجھے ناپسند اور قیامت میں مجھ سے دور وہ ہوں گے جو تم میں بد اخلاق ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بلکہ تمام بنی نوع انسان پر ایک عظیم احسان ہے کہ ہمیں ایک ایسا ضابطہ اخلاق عطا کیا جسے دنیا کا کوئی گروہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں ازواج مطہرات سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ ایک مرتبہ چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے کہا، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمدن قرآن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر رحم فرماتے، مقروضوں کو قرض سے نجات دلاتے، بے کسوں غریبوں کی اعانت کرتے، مہمانوں کی توازے کرتے ہیں اور حق کی طرف داری کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں پر اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سہل کو اپنا لیتے، بشرط یہ کہ اس میں گناہ کا دخل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، کبھی بھی انتقام لینے کا خیال دل میں نہ آیا۔ یوں اگر کوئی احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اس پر حدود جاری کر دیتے، لیکن ذاتی بنا پر کسی سے نہیں لیا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں اچھائی اور برائی کی جزا و سزا اللہ کے اختیار میں ہے، جو اسے زیب دیتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مجلس میں بیٹھتے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تاکہ کسی کی توہین نہ ہو، گفتگو اس طرح رک رک کر فرماتے کہ جسے اگر کچھ یاد کرنا ہو تو یاد کر لے اور سمجھ لے۔ خوش خلقی کے ساتھ کلام کرتے، کسی چیز کی ناپسندیدگی کا اظہار نہ فرماتے تاکہ دوسرے کی دل شکنی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 باتوں سے احتراز کرتے، یعنی کسی کو برا نہ کہتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملات میں دخل دیتے۔ بقول عمدہ ابی حالہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے، کسی کی تذلیل نہ کرتے تھے اور شکر گزار رہتے، جو سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور جو چیز ناپسند ہوتی اس کا اظہار نہ کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کا پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مل جاتا اس پر قناعت کر لیتے، اگر کچھ بچ جاتا اسے تقسیم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے صبر تھا، شکر تھا، قناعت تھی۔
اس وصف کے نہ ہونے سے ہم دوسروں کے ساتھ خود بھی حرص کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اسلام کسب رزق حلال کا حکم دیتا ہے۔ بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اقوال و افعال انسان کی اصلاح کے لیے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اخلاق حسنہ پر عمل پیرا رہیں، وہ نیک اعمال سے انسان کے ذہنوں کی طہارت کرتے رہیں، بالکل اسی طرح جیسے سورج کی کرنیں مقدر فضا کو صاف کر دیتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔